میں چند مسائل جو اہم درپیش ہوتے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت اقسام کا مال ہے، مختلف نوعیتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، فیکٹری ہے، گھر ہے، اور گودام میں مال ہوتا ہے، دکان میں مال ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کون سی اقسام کا مال وہ ہے جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت نے مال نامی پر زکوٰۃ فرض کی ہے، مال نامی کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، اور جو غیر نامی مال ہوتا ہے اس پر شریعت نے زکوٰۃ لاگو نہیں کی۔ اب نامی مال کون کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کی تفصیل فقہا نے کی ہے کہ 5 قسم کا مال ایسا ہے جو کہ مال نامی کے زمرے میں آتا ہے۔ نامی کہتے ہیں جس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ وہ 5 قسم کے اموال کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر سونا ہے، دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ سونے اور چاندی کو خلقی اعتبار سے مال نامی تسلیم کیا گیا، تو سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ تیسرے نمبر پر کرنسی ہے، کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر مویشی ہوتے ہیں۔ مویشیوں کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ مویشی اگر سائمہ ہوں، سائمہ سے مراد وہ مویشی ہوتے ہیں جو کہ سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارتے ہیں، مالک ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر مویشی کھڑے ہوں تو مالک کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، ملازم رکھنے پڑتے ہیں، تو یہ سائمہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ جو مویشی جنگل میں چرتے ہوں، خود اپنا گزر بسر کرتے ہوں، وہ سائمہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ کی الگ تفصیلات ہیں جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں 4 اموال کی زکوٰۃ عرض کر دیتا ہوں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ مختلف روایات کی روشنی میں فقہا نے سونے کا نصاب 7.5 تولے مقرر کیا ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے اس وقت ہوگا اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس یہ باقی اقسام کا مال نہ ہو، کرنسی نہ ہو، چاندی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو۔ پھر وہ سونے کو دیکھے، اگر 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر کم ہے تو نہ کرے۔ گزشتہ زمانے میں یہ ممکن تھا کیونکہ اس وقت دینار چلتے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا، تو ایسا ممکن تھا کہ ایک آدمی کی ملکیت میں صرف سونا ہو، اس کے پاس کرنسی بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو۔ آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس کرنسی تو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال سونے کے نصاب کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 7.5 تولے کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے اگر کسی خاتون کے پاس صرف سونا ہو، تو پھر وہ انتظار کرے، 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کرنسی ہے۔ کرنسی کے بارے میں چاندی کے نصاب کو معتبر سمجھا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی کرنسی ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو پھر اس کرنسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ قابل زکوٰۃ اثاثہ ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل غالباً 1 لاکھ اور چند ہزار روپیہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1 لاکھ اور چند ہزار روپیہ موجود ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو آپ اس نیت سے خریدیں کہ میں آگے نفع لے کر بیچوں گا۔ جو مال نفع پر بیچنے کی نیت سے خریدا جائے تو وہ مال تجارت کی زمرے میں آتا ہے۔ وہ کسی فیکٹری کے گودام میں مال بھی ہو سکتا ہے، پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی سٹور کا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کے پاس اپنی ذاتی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے لوگ موبائل لیتے ہیں کہ ہم آگے بیچیں گے، پلاٹ لیتے ہیں کہ ہم آگے بیچیں گے۔ اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ مال تجارت میں وہ نیت معتبر ہوتی ہے جو حتمی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں بیچوں گا یا رکھوں گا۔ بعض اوقات آدمی مذبذب ہوتا ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے کہ بیچ دوں گا، دوسرا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے مکان چاہیے، مکان بنانا ہے۔ تو جہاں انسان مذبذب ہو، تشویش میں ہو، تو وہاں وہ مال تجارت کی زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں جب حتمی فیصلہ ہو جائے کہ نہیں یہ بیچنا ہے، نفع پر بیچنا ہے، تو وہ مال تجارت کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی مقدار، اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو پھر یہ مال جو مال تجارت ہے یہ بھی قابل زکوٰۃ اثاثہ ہوگا۔ تو 4 قسم کے اموال کا نصاب آپ کے پاس آ گئے۔
5ویں نمبر پر ایک اور چیز سمجھ لیجئے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہوتا ہے، وہ ہے مال مخلوط۔ مال مخلوط کا مطلب مکسچر، یعنی ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی کرنسی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، یعنی ان 4 اموال میں سے ایک یا ایک سے زائد اموال اگر کسی کے پاس جمع ہو جائے، 2 یا 2 سے زائد، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی کرنسی ہے، یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے وغیرہ، تو جس کے پاس مخلوط مال ہو ان 4 میں سے، تو اس کا نصاب بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی کرنسی ہے، اب یہاں پہ سونے کا نصاب نہیں چلے گا، یہاں چاندی کا نصاب چلے گا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس میں یہ اضافہ کر لیجئے کہ ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، آپ کی مجموعی ملکیت پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی فقیر ہے، ایک طالب علم ہے، اس کے کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب 1 جنوری 2022 کو اس کے پاس کہیں سے 1.5 لاکھ روپے آ گیا یا 1,10,000 روپے آ گیا، اور آپ کو بتا دیا کہ نصاب جو ہے وہ 1,00,000 چند ہزار روپے ہے، تو 1 جنوری 2022 کو اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہوا، اب سال گزرتا جائے گا، اس کی ملکیت میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی، کبھی اس کی ملکیت 5 لاکھ تک پہنچ جائے گی، کبھی 50,000 تک پہنچ جائے گی، سال کے دوران اونچ نیچ تو ہوتی ہے، تو اس اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہے۔ اب وہ 1 جنوری 2023 کو دیکھے گا، اگلے سال 1 کو، جس دن آج وہ صاحب نصاب بنا تھا، اگلے سال اسی دن وہ دیکھے گا کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اب اس کے اوپر سال گزر گیا، یعنی اس کی مجموعی ملکیت کے اوپر سال گزر گیا، اور اب وہ دیکھے گا کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، یعنی جو قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، مال تجارت کتنا ہے، کرنسی کتنی ہے، ان 4 کا مجموعہ نکالے گا، اور اس کا 2.5% زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب جس دن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ایک آدمی نے آج زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ پچھلے سال آج کے دن سے صاحب نصاب چلا رہا ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی اس کے پاس اگر کوئی مال آ جاتا ہے تو یہ بھی اس کا قابل زکوٰۃ اثاثہ ہوگا اسی سال کا، اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند بنیادی مسائل ہیں، جو وقت کم ہے مختصراً میں نے عرض کر دیے۔ عام طور پر انہی مسائل کے بارے میں لوگ تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ کرنسی چاہے کسی مقصد کے لیے ہو، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب الادا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے حج کے لیے رکھی ہے، یا ایک آدمی نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہے، تو کرنسی کے بارے میں فقہا کا یہی نقطہ نظر ہے کہ خواہ وہ آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہوگی، لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کی مجموعی ملکیت پر سال گزر چکا ہے، تو پھر کسی بھی مقصد کے لیے رکھی گئی کرنسی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور آدمی کو ہمت کر کے دے دینی چاہیے، کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات والا اصول یاد رکھیں کہ اگر اسے بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اس میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ ہاں استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی استقرار میں ہے، ایک بیوہ ہے اور اس کے پاس ہے ہی چند لاکھ روپیہ، زکوٰۃ دے گی تو ختم ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ کسی مستند مفتی سے جا کے اپنا اضطراری مسئلہ پیش کرے۔ عمومی مسائل الگ ہوتے ہیں، اور کسی شخص کے اضطراری حالات کے پیش نظر پھر اس کے لیے شریعت نے استثناء بھی رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔